کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھ کر اس وقت یہ جملہ بولا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، اور یہ شارگ دشمن کے قبضے میں ہو، یہ نیچے والا دھڑ کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے۔ شارگ سے زندگی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے کشمیر حاصل نہ کیا تو پاکستان کی بقا ممکن نہیں ہے، پاکستان کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کا وجود تبھی باقی رہے گا جب اس کے ساتھ کشمیر کا الحاق ہوگا۔ یہ 1946 کی بات ہے۔ سن 47 کا سال طلوع ہوا۔ 47 میں 14 اگست کی صبح طلوع ہوئی۔ اللہ نے اہلیان پاکستان کو پاکستان کی خوشخبری سنائی، آزاد ریاست ملی۔ انگریز کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گے، اور جہاں پہ ہندو کی اکثریت ہے وہ بھارت کا حصہ بنیں گے۔ تقسیم ہوئی۔ اب دنیا جانتی ہے، دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر کے بسنے والے مسلمان ہیں، کشمیر کے رہنے والے باسی وہ کلمہ توحید کا اقرار کرتے، کشمیر کے رہنے والے فرزند اور افراد مرد اور عورتیں وہ اللہ کی توحید کی صدائیں بلند کرتے، وہ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے۔ لیکن جغرافیائی لحاظ سے اس کی جو اہمیت ہے اس کو تو ہندو بھی سمجھتا ہے، اس کو انگریز بھی سمجھتا ہے۔ فوری طور پر ہری سنگھ کو اس ملک کا اس علاقے کا سربراہ بنا کر بھیجا، اور اس نے فوج کا تسلط کر کے کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ اور ایک اور پتے کی بات یاد رکھنا، گرداسپور یہ ہمارا قریب کا علاقہ ہے۔ فیصلہ یہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کا حصہ ہوں گے، گرداسپور پاکستان کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ انڈیا کو واحد رستہ کشمیر میں جانے کے لیے وہ گرداسپور کا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سازش کے تحت گرداسپور کا علاقہ ہندوستان میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اس رستے کے ذریعے ان کو کشمیر کی انٹری آسان ہو۔ ظلم و بربریت پھیلا۔ سن 47 مسلمان ہجرت کر کے آ رہے پاکستان کی طرف، اللہ نے آزادی کی صداؤں کو بلند کیا ہے، کشمیری بھی خوش ہوئے، پاکستان آزاد ہوا ہے، اللہ ہمیں ان کا الحاق دے گا، ہم پاکستانیوں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ توحید کے نعرے بلند ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کشمیر میں بھی گونج رہی، کشمیر میں بھی بلند ہو رہی، لیکن کافر نہیں چاہتا کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ قبضہ کیا، فوج کو بھیجا، قائد اعظم پاکستان پہنچتے، اپنی آرمی کو، اپنی قوت کو، اپنی پولیس کو آرڈر کیا ہے کہ اٹیک کیا جائے کشمیر پر، اور اپنی شہر کو ان کافروں سے ہندوؤں سے آزاد کروایا جائے۔ لیکن بد نصیبی سے اس بات پہ عمل نہیں ہو سکا، اور یہ جو آج آزاد کشمیر تمہیں نظر آتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا؟ اس کے اندر اللہ کے فضل سے سر فہرست علماء اہل حدیث ہے، اور وزیر آباد کا وہ شہزادہ جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر زمینی جہاد کر کے یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ان ہندوؤں سے واگزار کروایا، اس میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کی آواز بلند کی۔ جب جہاد آگے بڑھتا جا رہا ہے، مجاہدین آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تلوار اور گھنوں کی زور پر ہندو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، چیخیں نکل گئی انڈیا کی، ہندوؤں کی، وافیلا ہوا، اپنے آقا و مولا کو فون کیا، رابطے ہوئے، امریکہ کی مداخلت سے وہ آپریشن اور جہاد والا معاملہ وہیں پہ روکا گیا کہ اقوام متحدہ جو فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ قبول ہوگا۔ آج تک 73 سال تو بیت گئے، 74 سال شروع ہونے کو ہیں، پاکستان آزاد ہے لیکن کشمیری ہمارے بھائی، اور جرم کیا ہے، اور حکمرانوں جرم کیا ہے، تمہیں پرواہ کیا ہے؟ پاکستان میں ظلم و ستم کا بازار
کشمیریوں کی پرواہ کیا ہے؟ لاکھوں نوجوان اب تک شہید ہوئے، جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنی ماہوں کو بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کے بچوں کو نیزوں کربانوں پہ چڑھایا گیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ پاکستان کا الحاق چاہتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، ہزاروں گھر جلا دیے گئے، کتنی ماہوں کے سامنے ان کے لختے جگروں کو ذبح کیا گیا ہے، اور کتنے بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو برباد کیا گیا ہے۔ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لے کے رہیں گے آزادی پاکستان کا، وہ الحاق چاہتے ہیں۔ ہم کیا کرتے؟ صرف 5 فروری اظہار یکجہتی کافی نہیں ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اس انڈیا اور بھارت نے کشمیر کو اپنی کالونی بنایا، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے، مسلمانوں کو ذبح کرتا جا رہا ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری حرکات کیا ہے؟ پورے پاکستان میں کشمیر کے جھنڈے لہراؤ، اظہار یکجہتی ہونا چاہیے، لیکن اس سے انڈیا کو تکلیف کیا ہے؟ اور تیری غیرت کی ضرورت ہے، جرت کی ضرورت ہے۔ نہیں ملا آج تک کوئی لیڈر، نہیں ملا آج تک کوئی قائد۔ اللہ کی قسم ہے، جرت کی ضرورت ہے، غیرت کی ضرورت ہے۔ کیا انڈیا، کیا امریکہ، کیا برطانیہ اور دنیا کی طاقتور ترین فوج پاکستان کی ہے؟ دنیا کا بہترین ایٹم پاکستان کا ہے، دنیا کا بہترین جذبہ پاکستانیوں کا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور حکمرانوں غیرت والے بن جاؤ، اور فوجی جرنیلوں تم بھی غیرت والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے، آگے بڑھنا تمہارا کام ہے، اور پورے پاکستان کے فرزندان توحید ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ آگے بڑھ کر ان ہندوؤں کو ذلیل کر کے انشاءاللہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو فتح دلوائیں گے۔ اتنے جذبے آپ کے ٹھنڈے ہیں، تو اس طرح جذبوں سے تو رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ آزادی دے گا۔ شب قریصہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ جذبوں کی ضرورت ہے، اور سن